اگر اس سے بھی بلندر ممکن ہو سکے تو اس سے بھی آواز بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور متعلوی ابن ام النبی در حل عطاء مہر برج انما شاہ سوار لاؤ فتح پیشوائے انبیاء عروت الوثقی کلمت الحسنی سید الاوصیاء امام الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا صلوات۔ دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس مجالس عشرہ محرم الحرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق بانیان عشرہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے چل کے آئے ہیں مالک تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بھی روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بھی اولاد ہیں علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ اسلام کی حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کو قبولیت پہنچاتے ہیں سہارا درود کا لیتے ہیں، جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندر صلوات۔ سب سے پہلے آج کے صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں وارث علم عباس ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق ننان وہ مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور زمانے کو آ کے سمجھائے کہ عباس کل بھی زہرا کا بیٹا تھا، عباس آج بھی زہرا کا بیٹا ہے۔ مالک تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ جتنے حاضر بیٹھے ہیں مالک آپ کا آنا قبول فرمائے، مالک میرا پڑھنا قبول فرمائے، مالک آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں فرزند زہرا پہ لب کشائی کر سکوں، مگر جہاں تک معرفت جہاں تک ظرف بقدر معرفت بقدر ظرف بقدر استعداد عقل و عرفان کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو رہوں
میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین عباس سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرے۔ میں اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہونے سے پہلے ماشکی صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ علی وجہ اللہ ہے، سنا بھی ہے علی وجہ اللہ، علی نفس اللہ، علی اذن اللہ، علی جنب اللہ، علی باب اللہ، سنا ہے۔ آیا اس چیز کو کبھی بھی سمجھیے گا کہ علی اللہ کی کتنی زبان ہے، علی اللہ کا کتنا چہرہ ہے؟ وجہ اللہ کہا ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ یہی ہے نا کہ علی اللہ کا چہرہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ فرق سمجھیے گا، چہرہ کہتے ہیں اسے، چہرہ کہتے ہیں پہچان کو، جب تک چہرہ نہ ہو پہچان نہیں ہوتی۔ جب تک چہرہ نہ ہو پہچان، ہر شخص کی پہچان ہے اس کا چہرہ، چہرہ چھپا دو پہچان ختم۔ اور علی اللہ کا چہرہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، پورا سر سے لے کر پاؤں تک علی اللہ کا چہرہ ہے۔ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک علی اللہ کا چہرہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک علی اللہ کے کان ہے۔ پھر ماننا پڑے گا علی فقط یہاں سے نہیں سنتے، علی سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ نہیں 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 میں اور آسان کروں، یہ علی کہاں پہ آئے؟ کعبہ میں، جوف کعبہ، کعبہ کے سینٹر میں آئے ہیں علی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کعبے میں آئے تو مصطفیٰ علی کو لینے کے لیے گئے۔ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن ہو گئے ہیں علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے آنکھیں کھول لی، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے آنکھیں کھول لی۔ اس سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ وہ کہتے اس لیے کیونکہ علی چاہتے نہیں تھے کہ پہلی نظر بتوں پہ پڑے۔ نہیں میں 2 صورتیں سمجھا کے پھر جملے کی طرف آتا ہوں۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھنا، بند کھولا، ایک صورت ہے دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولنا، کھول کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولی، فرق ہے۔ جا کے علماء سے پوچھئے کہ علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا یا دیکھنے کے بعد کھولا؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ آنکھیں کھول کے دیکھا، اس سے پہلے علی نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی؟ ہر بندہ یہی کہے گا خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، اور علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری پہلی نظر بتوں پہ پڑے۔ مصطفیٰ نے اٹھایا، علی کو بند آنکھوں میں پتہ چل گیا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، علی کو بند آنکھوں میں پتہ چل گیا یہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب یہ بات آئی تو پھر قرآن نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ قرآن کہتا لا یدرک الابصار، میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی آنکھ،
علی کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے کہ علی کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے تو اس سے بڑا زمانے میں جہالت میں بھرا ہوا انسان کوئی نہیں. کیوں؟ بند آنکھوں میں علی کو پتہ چل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. بند آنکھوں میں پتہ چل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. پہلے تو نہیں کیا نا. اس کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک علی اللہ کا چہرہ ہے. صرف فقط چہرہ نہیں، اگر علی چھپ جائے تو اللہ پہچانا ہی نہ جائے. علی چھپ جائے تو اللہ پہچانا ہی نہ جائے. علی وہ ذات ہے جس نے خدا منوایا ہے. جو ملاور آسان کر دیتا مصطفیٰ وہ ہے جس نے اللہ بتایا ہے. علی وہ ہے جس نے اللہ دکھایا ہے. ہاں، کسی نبی کا بھی لقب نہیں ہے نا. ایسے 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کو کسی نے خدا نہیں کہا. 1.25 لاکھ نبی ہے نا، معجزے تھے. اگر کسی نے زیادہ ہی چھلانگ لگائی ہے تو بیٹا کہہ دیا ہے. یہاں تک پہنچا ہے نا. زیادہ چھلانگ لگائی تو کہاں پہنچا؟ بیٹا تک پہنچا نا. کسی نبی کو دیکھ کے اللہ نظر نہیں آیا. کسی نبی کو دیکھ کے اللہ نظر نہیں آیا. علی کو دیکھا ہے تو اللہ نظر آیا ہے. چلو جس نے اللہ کہا ہے کیوں کہا ہے میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. جو انہوں نے علی کو اللہ کہا ہے آخر کوئی دلیل تو تھی ان کے پاس. بنا دلیل کو تو اللہ نہیں کہہ دیا. جب نصیر نے کہا تھا، نصیر جس نے علی کو اللہ کہا تھا، اس کا اصل نام ہے ابو بصیر. اس کا اصل نام ہے ابو بصیر. نصیر کے نام سے مشہور ہوا ہے. نام ہے ابو بصیر. کب علی کو اللہ کہا؟ چلے ہیں علی کے ساتھ ایک سفر کر رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچے. یا ابو بصیر نے اپنے دل میں سوچا کہ سامنے دریا ہے، کشتی بھی کوئی نہیں ہے، گزریں گے کیسے؟ سامنے دریا ہے، کشتی بھی کوئی نہیں، گزریں گے کیسے؟ اس کا دل میں سوچنا تھا. یا دلوں کی آوازیں سننے والے علی نے کہا اے ابو بصیر کیوں پریشان ہے؟ اسی لیے پریشان گزریں گے کیسے؟ ایسے کر دریا کے کنارے پہ جا کے مچھلی کو آواز دے. مچھلی کا نام ہے جمجمہ. اسے جا کے کہنا کہ نبی کے وسیع پوچھ رہے ہیں دریا میں پانی کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے، ہم نے دریا عبور کرنا ہے. اب دیکھیے گا وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے آئے. آواز جمجمہ. 700 مچھلیوں نے سر اٹھایا. مچھلی کی زبان نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی آواز نہیں ہوتی مچھلی. کیوں؟ آواز آتی ہے پھیپھڑوں سے. مچھلی میں پھیپھڑے کوئی نہیں. اس نے آواز دی. 700 مچھلیوں نے لبیک کہا. لبیک کہا کہ اے ابو بصیر کیوں آیا ہے؟ اب دیکھیں مچھلی کی زبان سمجھ رہا ہے یہ، اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ جس کی زبان ہی نہیں میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں. اے ابو بصیر کیوں آیا ہے؟ ابو بصیر نے کہا مجھے بھیجا ہے علی ابن ابی طالب نے. انہوں نے کہا تجھے کام ہوگا ایک سے، جا کے باپ کا پوچھ کے آ. ابو بصیر چلتا چلتا سرکار 700 مچھلیوں نے سر اٹھایا ہے. وہ کہہ رہے کام ایک سے ہے، باپ کا پوچھ کے آ. علی نے فرمایا اب جا کے کہنا جمجمہ ابن کمکمہ. جمجمہ ابن کمکمہ. پھر آیا، پھر 7 مچھلیوں نے سر اٹھایا. پھر وہی سوال، پھر انہوں نے وہی کہا اب ایسے کر کام تجھے ایک سے ہے، دادا کا پوچھ کے آ. ایسے کر دادا کا پوچھ کیا. ابو بصیر چلتے چلتے علی کے پاس آئے. مولا
7 مچھلیوں نے سر اٹھایا. وہ کہتی ہے کام ایک سے. دادا کا پوچھ کیا. علی نے دادا کا نام بتایا. پھر آیا دریا کے کنارے, پھر آواز دی, ایک مچھلی نے سر اٹھایا. اس نے کہا اے ابو بصیر اب پوچھ کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا مجھے بھیجا ہے نبی کے وسیع نے, ہم نے کرنا ہے دریا کو عبور. وہ پوچھ رہے ہیں دریا میں پانی کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے, ہم نے دریا عبور کرنا ہے, ہم نے دریا عبور کرنا ہے, بتا پانی کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے. اس نے کہا ابو بصیر عقل کا علاج کروا, میرے یہاں پہ 200 سال زندگی ہو گئی ہے, اس سے پہلے میرے باپ تھے, اس سے پہلے میرے دادا تھے, جو میری نسلوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا دریا میں پانی کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے. 200 سال سے میں یہاں ہوں, اس سے پہلے میرے باپ تھے میرے دادا تھے جو میری نسلوں کے بارے جانتے. وہ علی یہ نہیں جانتا کہ دریا میں پانی کہاں کم کہاں زیادہ ہے. دوڑتا ہوا علی کے قدموں پہ کہا یا علی آپ اللہ ہیں. علی نے فرمایا میں خدا نہیں. اس نے کہا یا علی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نسلوں کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نسلوں کے بارے صرف خدا جانتا ہے. یا علی تم نے دادا تک نسلیں بتا دی, آپ خدا. علی نے فرمایا میں خدا نہیں, بندہ آیا واپس. عرصہ گزرا, علی نے سورج کو واپس پلٹایا. علی نے اب تم قرآن سے دلیلیں دیکھیے گا اس کی. علی نے سورج واپس پلٹایا, وہی ان سیر دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا یا علی پہلے شک تھا آج یقین ہو گیا ہے, پہلے شک تھا آج یقین ہو گیا ہے. بندوں نے کہا تو کیسے خدا کہہ رہا ہے, کہا اس سے پہلے اس نے نسلیں بتائی ہیں, آج یہ سورج واپس پلٹا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورج صرف خدا چلاتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے سورج صرف خدا چلاتا ہے. اس نے سورج چلایا ہے, یہ سورج واپس پلٹا رہا ہے. یہ خدا ہے, یہ خدا ہے. علی نے آگ کو روشن کیا, نسیر کو اس آگ کے اندر پھینکا. خدا نے کو اندر پھینکا, جیسے ہی آگ کے اندر آنا تھا انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہتا تھا نا یہی خدا ہے, میں کہتا تھا نا یہی خدا ہے, میں کہتا تھا نا یہی خدا ہے. بندے نے کہا اب کیسے کہہ رہا ہے یہی خدا ہے. انہوں نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آگ کی سزا صرف اللہ دیتا ہے. میں کہتا تھا نا یہی خدا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آگ کی سزا میں اللہ دیتا ہوں, یہ دیکھو مجھے دے رہا ہے. 70 مرتبہ علی نے اسے قتل کیا, 70 مرتبہ زندہ. وہ ہر مرتبہ کہتا رہا تو ہی خدا ہے. اللہ قرآن میں کہتا زندگی اور موت میں اللہ کے ہاتھ. یہ دیکھو مجھے زندہ بھی کر رہا ہے, مجھے موت بھی دے رہا ہے. اگر اس نے کچھ دیکھا ہے تو اس نے کہا. مگر علی نے جب سر سجدے میں رکھا ہے تو علی نے فرمایا یاد رکھنا میرا بھی کوئی خدا ہے, میرا بھی کوئی خدا ہے. اگر علی سر سجدے پہ نہ رکھتے خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی. آج ہر بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کوئی اللہ ہے. ان سے پوچھو تو نے اللہ دیکھا ہے, ایک ہی جواب آئے گا میں نے اللہ دیکھا ہی نہیں. جب اللہ دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کیسے؟ جب اللہ دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے؟ گواہی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دیکھا ہو. نہیں میں احسان کرتا ہوں, میں یہاں پہ آؤں آپ میں سے کسی کو کہوں یار یاد کر اس وقت کو جب ہم فلاں جگہ بیٹھے تھے, ہم یہ باتیں کر رہے تھے. بندہ کہ سرکار پہلی میری ملاقات ہی کوئی نہیں آپ سے, یاد کیا کر لوں, میں گواہی کیسے دے دوں؟ میں قبلہ شاہ صاحب سے کہوں سرکار یاد کریے کل ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے, وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی, آپ میری گواہی دیجئے. یہ گواہی دیں گے کیوں؟ یہ موجود تھے. گواہی تو ہوتی ہے جہاں بندہ موجود ہو.
جسے دیکھا ہو جسے دیکھا ہی نہ ہو اس کی گواہی کیسی؟ آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، جبکہ ان میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ جب ان سے دلیل پوچھو گے وہ کہے کہ سورج نکل کے دکھاتا ہے کہ اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، بارشیں برس کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، بندہ مرتا ہے مر کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں جن دلیلوں سے تو نے اللہ کو پہچانا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ہواؤں چلانے کے لیے فرشتے ہیں، بارشوں کے لیے فرشتے ہیں، ہر کام کے لیے فرشتے ہیں، موت کے لیے فرشتے ہیں، زندگی کے لیے فرشتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو فرشتے چلا رہے ہیں وہی علی کے دروازے پہ کبھی بھکاری بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں۔ یہی فرشتے جو سارا نظام چلا رہے ہیں، یہی علی کے دروازے پہ کبھی اسیر کبھی فقیر کبھی بھکاری بن کے آتے ہیں۔ پھر ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے منایا ہے، ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی نے سارے سجدے میں رکھا پھر پتہ چلا وہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ علی جملہ دھیرے سے کہہ دیتا ہوں اگر قیمت دو تو، جس علی کا جھکتا ہوا سر توحید منوائے اس کا اٹھتا ہوا سر کیا ہوگا؟ جس علی کا جھکتا ہوا سر توحید منوائے اس کا اٹھتا ہوا سر کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ تو روزانہ وہ جملے ہوتے ہیں جو میری تیاری سے باہر ہوتے ہیں۔ واللہ بحسین یکم سے لے کے آج تک میں نے ولایت جتنی پڑھی ہے یہ میرے محرم کی تیاری میں نہیں تھا، یہ تو آپ کی محبت میں پڑھا گیا ہوں، یہ آپ نے پڑھایا ہے۔ ورنہ جو میرے محرم کی تیاری ہے اس میں سے ابھی میں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھا۔ جو محرم میں پڑھنا چاہتا تھا، جو شرح میری تیاری میں تھا، اس میں بھی 1 گھنٹہ میں نے نہیں پڑھا۔ یہ سارا آپ کی محبت نے پڑھایا ہے، آپ کے عشق نے، آپ کے پیار نے پڑھایا ہے۔ آتے ہیں اپنے موضوع۔ ہم چل رہے تھے حسین وارث انبیاء، بات یاد ہے؟ جن احباب نے پچھلی 3-4 مجالس میری سنی ہیں انہیں یاد ہوگا، جو آج نئے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ آج سے میرے ساتھ متصل ہو جائیں۔ حسین وارث انبیاء، کل ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے، اس نہج پہ پہنچے تھے کہ اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا۔ پہلا امتحان اللہ نے لیا کس چیز کا؟ دولت کا۔ پہلا امتحان دولت کا۔ آج پڑھیں گے دوسرا امتحان۔ جو دوسرا امتحان تھا اللہ نے لیا ہے جان کا۔ یہ اللہ امتحان لے کیوں رہا تھا؟ کیونکہ ایک عہدہ دینا تھا۔ اللہ ایک عہدہ دینا تھا۔ ہر امتحان کے بعد ایک عہدہ ملتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ جتنے بچے بیٹھے ہیں انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا بچہ سکول میں ایڈمیشن کروایا، کے جی، نرسری، پریپ 1 2 چلتے چلتے میٹرک کے بعد ملی ہے ایک سند۔ اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ جہاں دکھائے گا وہ کہیں گے پڑھا لکھا ہے۔ اب نوکری کے چانس ہیں میٹرک کے بعد، مطلب عہدہ مل سکتا ہے مگر بڑا نہیں ملے گا۔ عہدہ ملے گا صحیح کیونکہ امتحان دیا ہے چھوٹا، عہدہ بھی ملے گا۔ ایم اے کر لیا، اب امتحان تھا بڑا، عہدہ بھی ملے گا۔ تو پی ایچ ڈی کر لی، امتحان اس سے بڑا تھا، عہدہ اس سے بڑا ملے گا۔ اللہ نے ابراہیم سے 3 امتحان لیے، 3 امتحانوں کے بعد عہدہ دیا ہے امامت کا۔ ایک امتحان ہم نے کل پڑھا، امتحان تھا دولت کا، کہ ابراہیم کو دولت پیاری یا خدا پیارا۔ ابراہیم نے ثابت کیا کہ مجھے خدا۔ دوسرا امتحان
جب ابراہیم نے نمرود سے جا کے کہا تھا کہ تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، یہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ ختم کر اور سچے خدا کو مان لے۔ جب سچے خدا کی پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا تو ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، ہم تجھے آگ لگائیں، ہم تجھے آگ میں پھینکیں۔ چلو یہ فیصلہ دنیا والوں نے کر دیا کہ جو کسی کے خدا کو برا کہے اس کے لیے سزا جہنم ہوتی ہے، جو خدا کا منکر ہوتا ہے سزا جہنم۔ سالوں کی لکڑیاں کٹے، جنگل کاٹے، اتنا بڑا، میلوں میں آگ کو لگا، میلوں میں آگ لگی، حضرت ابراہیم کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، منجنیق میں رکھا، منجنیق کو کمانا شروع کیا، یا عرش پہ فرشتوں میں تڑپ پیدا ہو، پروردگار روح زمین پہ ایک ہی تو تیرا نام لینے والا ہے، وہ بھی ابھی جل جائے گا، پروردگار تیرا نام کون لے گا؟ آواز پروردگار روکتا نہیں، جس کا دل ہے جہاں کے ابراہیم کی مدد کر لے اگر ابراہیم چاہتا ہے تو۔ روکتا نہیں، جس کا دل ہے مدد کرو جا کے۔ سب سے تیزی سے آیا ہے جبرائیل، ادھر ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں، آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، فاصلہ کم ہے، ٹائم کم ہے۔ اب ابراہیم نے جب آگ میں جا رہے تھے تو جبرائیل نے آگے کہا، اے ابراہیم کیا تجھے مدد کی ضرورت ہے؟ کیا تجھے مدد کی ضرورت ہے؟ یہاں ہیں دو جواب، اگر دونوں میں سے ایک جواب دیتے ہیں تو جواب غلط، جو بھی دیتے ہیں جواب غلط۔ پہلا جواب، ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے، پہلا مجھے مدد کی ضرورت ہے، دوسرا مجھے ضرورت نہیں۔ یہ دو جواب ہیں۔ اب خلیل اللہ کے لیے زیب نہیں دیتا تھا، خلیل اللہ کو زیب نہیں دیتا تھا کہ جبرائیل سے مدد مانگے، کیونکہ جبرائیل کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہی نہیں۔ جبرائیل کو تو اس نے مشکل کشا بنایا ہی نہیں، اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ جبرائیل سے وہ مدد مانگے۔ دوسرا جواب ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم کیسے پاس ہوئے ہیں اپنے امتحان میں سے۔ جبرائیل نے آگے کہا، اے ابراہیم کیا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تجھے مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے کہا ہاں ضرورت ہے، مگر تجھ سے نہیں۔ ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا کس سے ضرورت ہے؟ کہا اسی سے جس کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ضرورت ہے جس کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر اس نے کہا اس سے ضرورت ہے جس کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آگ کو حکم کیا، یا نارن کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ اتنا ٹھنڈی ہو جا کہ میرا ابراہیم بچ جائے۔ اے ابراہیم کے لیے اتنا ٹھنڈی ہو جا کہ میرا ابراہیم۔ اچھا خدا نے یہ کیوں کہا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ جملہ کیوں کہا کہ اتنا ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم بچ جائے؟ یہ جملہ ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہ آتا اگر ہمیں سائنس نے نہ سمجھایا ہوتا۔ ہمیں سائنس نے سمجھایا کہ ٹیمپریچر کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹیمپریچر کبھی بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے بندہ تب بھی مر جاتا ہے، بہت زیادہ گر جائے تو بندہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اتنا ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم بچ جائے، اتنا زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ وہ ٹھنڈ سے مر جائے۔ اتنا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک سے ہی مر جائے، اتنا ٹھنڈی ہو کہ وہ کیا ہو جائے؟ کتابیں کہتی ہیں کہ ابراہیم آگ میں آئے، آگ نے فقط رسیوں کو جلایا، آگ نے فقط رسیوں کو جلایا۔ ابراہیم امتحان سے کامیاب۔ دوسرا امتحان،
تیسرا امتحان، اس امتحان کے بعد ملنا ہے عہدہ۔ اب تیسرا امتحان سنیے گا، اللہ نے ابراہیم کو بذریعہ خواب وحی کی کہ مجھے اب تیری سب سے قیمتی چیز کی قربانی چاہیے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے کہ میں نے یکم محرم سے لے کے اب تک قرآن سے باہر نہیں گیا، میں آدم سے شروع ہوا، نوح سے ابراہیم تک آیا، ابھی تک میں قرآن سے باہر نہیں گیا، میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بذریعہ خواب وحی کی کس کو؟ ابراہیم، کہ اے ابراہیم، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے دنیا میں خدا کو چھوڑ کر، مجھے اس کی قربانی چاہیے۔ پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات آئی، ابراہیم نے دیکھا خدا چاہتا ہے۔ جب پہلی رات آیا، ابراہیم نے اپنے مال میں سے دیکھا، جو قیمتی جانور تھا اسے ذبح کیا۔ اگلی رات خدا نے کہا اس سے بھی جو قیمتی ہے، اس سے بھی جو قیمتی ہے، ابراہیم نے وہ قربان کی۔ تیسری رات خدا نے کہا اب اس سے بھی جو قیمتی ہے۔ 3 دن قربانی کرتے ہیں نا سرکار، یہ 3 دن ابراہیم قربانی کرتے رہے۔ قربانی ایک دن نہیں ہوئی، 3 دن قربانی ہوتی رہی۔ جب تیسری رات آئی ہے، خدا نے کہا اس سے بھی زیادہ جس سے محبت ہے۔ پھر آخری بچ گیا بیٹا، آیا ہے بیٹی کے پاس۔ بیٹا کون؟ نبی، عام بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی نبی، آیا ہے بیٹی کے پاس۔ اے بیٹا، خدا چاہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، خدا چاہتا ہے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب یہ جملہ سمجھیے گا، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا چاہتا ہے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ جب قربان کرنا ہے تو ارادہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، میری تو کوشش ہے کہ میں پہنچاؤں بات۔ بیٹا جوان ہو جائے 14 سال کا، اللہ نے 14 سال پہ نماز کی ہے واجب، اب بندہ پوچھے گا اللہ نے نماز واجب کی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، پڑھے گا یا نہیں؟ اللہ نے روزہ واجب کیا، تیرا کیا ارادہ ہے، رکھے گا کہ نہیں؟ جو چیز واجب ہے اس پہ ارادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ کرنا ہے، خدا کا حکم ہے، حکم خدا ہے کر قربانی، بیٹے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جب کسی خدا کی راہ میں قربانی کرنا چاہو تو رضا لازمی ہے۔ اب اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل کہہ رہے ہیں اے ابا جان، اگر خدا چاہتا ہے، وہ میری قربانی چاہتا ہے، تو آپ مجھے خدا کی بارگاہ میں قربان کریں، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ ایک لفظ ہے صبر، ایک لفظ ہے شکر۔ یہ سرکار کو جگائیے گا بھی دن ہے، سرکار توجہ کیجئے گا، دن کو نہ سوئیے گا، تھکے ہم بھی ہیں، ہم 4-5 دن سے مسلسل مجالس پڑھ بھی رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں۔ نہیں یار، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے کو بندہ سو جاتا ہے ہمیں نیند آتی ہے۔ اللہ یا رسول ہمارے جاگنے کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے، کیوں جب ہم سفر کی تھکاوٹ میں ہوتے ہیں، سامنے کو سوتا بندہ نظر آئے ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اب ایک لفظ ہے شکر، ایک لفظ ہے صبر، یہ دونوں الگ الگ موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ صبر استعمال ہوتا ہے مصیبت میں، شکر استعمال ہوتا ہے نعمت پہ۔ شکر استعمال ہوتا ہے، نتیجہ میں نے دھیرے سے دینا ہے جو بندے ذہنی طور پہ بیدار بیٹھے ہیں۔ صبر مشکل پہ، مصیبت پہ۔
شکر نعمت بھی. کسی کا بیٹا مر جائے تو ہم کہتے ہیں صبر کر، بیٹا افسر لگ جائے تو ہم کہتے ہیں شکر کر. اس کا مطلب ہے صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. جو موت کو دیکھ کر صبر کرے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جو موت کو دیکھ کر صبر کرے، جو موت کو دیکھ کر شکر کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو حسین نے کربلا میں سجدہ شکر ادا کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک جو لاشیں اٹھائی ہیں کہ واجب نماز پڑھی تھی. کوئی عالم ثابت کرے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت واجب نماز پڑھی؟ نہیں، سجدہ شکر ادا کیا تھا. یہ آج تک نماز کے بعد ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ سنت حسین ہے. حسین نے موت کو دیکھ کر صبر نہیں کیا، شکر کیا ہے. جو موت کو دیکھ کر صبر کرے وہ نبی تھے، جو شکر کرے وہ حسین. مجھے خدا کی راہ میں قربان کر، میں کیا کروں گا؟ صبر کر. ابراہیم نے اسماعیل کو سجانا شروع کیا. ماں سے کہا اسے سجا، میں نے لے کے جانا ہے دوست کی دعوت میں. ماں نے بیٹے کو سجایا، سنوارا، نئے کپڑے پہنائے، لے کے چلنے لگے. ابراہیم کی آواز آئی، اے اسماعیل کی ماں چھری بھی دے دے. اے اسماعیل کی ماں چھری دے. بی بی کی آواز آئی، اے ابراہیم جا رہے دوست کو ملنے، دوست کی دعوت پہ، چھری کو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے قربانی کرنی پڑ جائے. ہو سکتا ہے قربانی کرنی پڑ جائے. ابراہیم لے کے چلے. ادھر سے ابراہیم چلے، ادھر سے شیطان آیا. قریب آ کے کہتے ہیں ابراہیم خواب پہ آ کے بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو، خواب دیکھا ہے بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو، خواب دیکھا ہے بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو. ابراہیم نے کنکر اٹھائے، اسے مارے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان نے کہا ابراہیم تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ ابراہیم نے کہا کہ نبی کے خواب پہ شک کرے وہی شیطان ہوتا ہے. نبی کے خواب پہ شک کرے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے. اب وہاں بات نہیں بنی ہے، فوراً آیا اسماعیل کے پاس. اسماعیل دیکھ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا کام نہیں کر رہا دماغ، جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے بھاگ جا، یہ تجھے ذبح کر دے گا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، جلدی سے بھاگ جا، اپنی جان بچا لے، ماں کے پاس چلا جا. اسماعیل نے کنکر اٹھائے، اسے مارے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان نے کہا تو جو بچہ ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اسماعیل نے کہا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے. جو نبوت کے دماغوں پہ جو نبوت کے دماغوں پہ شک کرے، جو نبی کے دماغ پہ شک کرے، جو نبی کو کہے ہذیان ہے، وہی تو شیطان ہے. اب یہاں بات نہیں بنی، فوراً آیا ہے گھر میں، دروازے پہ دستک، اندر سے آواز آئی کون؟ بی بی میں تیرا خیر خواہ، بی بی میں تیرا اپنا. آیا کیوں ہے؟ کہا وہ ابراہیم دوست کے پاس نہیں گیا، تیرا بیٹا ذبح کرنے گیا ہے، جلدی سے گھر سے باہر نکل، بیٹا بچا. جب کہا نا گھر سے باہر نکل بیٹا بچا، بی بی نے اٹھائے ہیں پتھر شیطان کی طرف پھینکے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کہا وہ تو سامنے تھے، انہیں تب پہچان لیا، تو اندر کھڑی ہو کے تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میں ابلیس ہوں؟ بی بی نے کہا جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال کے میدانوں میں لے کے آئے وہی شیطان ہوتے ہیں. جو بھی نبی کی بیویوں کو گھر سے باہر نکالے
میدانوں میں لے کے آئے. وہی تو شیطان ہوتے ہیں. تو شیطان مردود ہے, چل جا. ادھر آیا ہے ابراہیم میدان میں, بیٹے کو لٹایا ہے, ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی. ادھر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, ادھر خدا نے کہا اٹھ جا, خلیل ہے عاشق نہیں. اٹھ جا, خلیل ہے عاشق نہیں. ادھر سے چھری چلائی, ابھرتا ہوا خون ہاتھوں پہ آیا, پٹی کھولی, بیٹا سامنے, دمبا سپا. پروردگار قبول نہیں کیا, کہ قبول کر لیا ہے کسی کے صدقے میں. فدینہ بذبح عظیم, میں نے تیرے بیٹے کو بچایا ہے ایک کسی عظیم فدیے کے بدلے میں. ایک فدیہ عظیم ہوگا. ادھر اس نے امتحان مکمل کیے, ادھر خدا کی آواز آئی, اے ابراہیم آج ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے. آج انسانوں کا امام بنایا ہے, کائنات کا نہیں, تمام مخلوقات کا نہیں, انسانوں کا امام. اس کا مطلب ہے امامت جو ہوتا ہے یہ نبوت سے بڑا ہوتا ہے. امامت نبوت سے بڑا ہوتا ہے. اگر بڑا عہدہ نہ ہوتا تو خدا پہلے امام بناتا, نبی بعد میں بناتا. امام بنایا ہے 3 امتحانوں کے. یہ 3 امتحان کیوں؟ اس کا فلسفہ سمجھو. یہ مختلف طریقوں سے 3 امتحان کیوں لیے؟ کبھی دولت کا امتحان, کبھی جان کا امتحان, کبھی اولاد کا امتحان. کیوں؟ کہ وہ خدا نے ایک عہدہ دینا تھا. خدا نے دیکھا یہ اس عہدے کے قابل ہے یا نہیں, پھر میں دوں گا عہدہ. میں اس عہدے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میری گفتگو کا آخری جملہ ہو. جب بندہ کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشوت کے ذریعے اپنے کام کروانا چاہتے ہیں. ہوتے ہیں جی, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رشوت نہیں, دھمکی کے ذریعے کام کرواتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جان کی دھمکی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسے کچھ نہیں کہتے, وہ اولاد کو اٹھا لیتے ہیں. 3 طرح کے ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں. مثلاً آپ میں سے کوئی اس عہدے پہ جا کے بیٹھا کہ آپ کے دستخط کے بغیر کوئی بل پاس نہیں ہونا. سڑک کا بل لے لیں, کسی بھی علاقے کا بل لے لیں, کہ جب تک آپ دستخط نہیں کریں گے اسے کچھ بھی ملنے والا. وہ آیا, اس نے باہر وہ جو بندے لگے ہوتے ہیں نا رشوت لے کے دینے والے, سیکٹری, اسے کہا سرکار یہ کام بل پاس کروا دے, جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے نا 20% ہم دے دیں گے. مثلا اگر کروڑ کا معاملہ ہے تو 20% آپ کا, 80% ہمارا. وہ لے کے گیا کاغذ. سر جس باہر بندہ کھڑا ہے وہ کہہ رہے تھے یہ پاس کر دیں, جو روٹین کے مطابق ہے وہ پہنچ جائے گا. اب بندہ تھا ایماندار, اس نے کہا, اسے کہو میں رشوت نہیں لیتا, میں مال پہ نہیں بکتا, میں آؤں گا معاملہ دیکھوں گا, اگر اوکے ہوا تو فری میں کر دوں گا, اگر اوکے نہ ہوا تو میں نہیں کروں. اس نے باہر آ کے بتایا سرکار دیکھیے وہ تو بڑا کڑو بندہ ہے, وہ تو رشوت لیتا ہی نہیں ہے, وہ تو بڑا خراب بندہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو رشوت نہ لے ہم اسے خراب سمجھتے ہیں. بڑا ہی خراب بندہ ہے جی, وہ تو رشوت لے ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر اسے جا کے پیغام دے دینا, اگر رشوت لے کے کام نہیں کر رہا نا, گزرنا تو ہمارے محلے سے ہی ہے نا, پھر ہم تو اسے پوچھ لیں گے, میں دیکھ لوں گا, ہم تجھے مال ڈالیں گے اور بندہ نہیں آ جائے گا, اسے کروا لیں گے. وہ چلا گیا. تو نے جا کے پھر بتایا سرکار پہلے وہ رشوت دے رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے ماریں گے.
بندہ ایماندار تھا. اس نے کہا انہیں کہو نہ رشوت پہ بکوں گا نہ جان کی ٹینشن, نہ رشوت پہ بکوں گا نہ مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہے, جان جاتی ہے تو چلی جائے, میں بے ایمانی نہیں کروں گا, میں حرام نہیں کماؤں گا. انہوں نے کہا اسے کہہ دو اگر یہ بھی نہیں کرتا, اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں ہے, پھر اس کے بیٹے سکول جاتے ہیں ہم وہ اٹھا لیں گے. بیٹے جاتے ہیں اب تو ٹوٹے گا. جہاں پہ بندے کے بیٹے پہ بن جائے, اولاد پہ بن جائے, پھر بندہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. ایسے ہی نا, اپنے پہ بنے مال گیا دیتے ہیں, بیٹے پہ بنے اپنی جان دینے کو تیار ہے. بیٹا بچ جائے میں جان دیتا ہوں. اس نے کہا انہیں کہہ دو جو کرنا ہے کر لے, بیٹا بھی مر جائے بے ایمانی نہیں کروں گا. یا علی, بیٹا بھی مر جائے تو بے ایمانی نہیں کروں گا, بیٹا بھی مر جائے تو بے ایمانی نہیں کروں گا. جتنا بڑا عہدہ ہوگا, جتنا بڑا معاملہ ہوگا, رشوت بھی اتنی بڑی ہوگی, رشوت بھی اتنی بڑی ہوگی. لاکھوں کا معاملہ ہے تو لاکھوں میں رشوت آئے گی, کروڑوں کا معاملہ ہے تو کروڑوں میں رشوت آئے گی, اربوں کا معاملہ ہے تو اربوں میں رشوت آئے گی, اگر حکومت کا معاملہ ہے تو حکومت میں رشوت آئے گی, ہر طرح کی رشوت آئے گی. نبی کے نواسے تھے دو, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا. جب حسن آئے تھے تو پھر اس وقت حکومت رشوت بن کے آئی تھی, حسن نے ٹھوکر مار دی. جب حسین کا زمانہ آیا حکومت دھمکی بن کے آئی, حسین نے کربلا کے جنگلوں میں رول کے رکھ دی. حسین نے کربلا کے جنگلوں میں, حسین یہ امامت کو عہدہ ایسا ہے کہ امام وہ بنتا ہے جسے نہ دولت کی پرواہ ہو, نہ جان کی, نہ اولاد کی. یہ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے. اسی عہدے کو بچاتے بچاتے حسین نے 72 دے دیے. جزاک اللہ. جو شام سے آتی ہے نا وہ میری خطابت سننے نہیں آتی, وہ تمہاری حیا سننے آتی ہے. جتنا سفر کر کے آتی ہے نا وہ مجھ سے اپنے فضائل سننے نہیں آتی, وہ اپنی فضیلت سے بہت زیادہ بہتر واقف ہے. ان سے زیادہ ان کی فضیلت کوئی نہیں جانتا. اگر وہ سننے آتی ہے تو وہ تمہاری حیا سننے آتی ہے. ان دنوں میں جتنا ہو سکے حسین کو روزے. چند دنوں کے مہمان ہے زہرا کا لال. آج 5 محرم, کل بھی یہی کہا تھا کہ 5 محرم کو بند ہو گیا تھا سادات کا پانی, 7 محرم کو ختم ہو گیا تھا خیام سے پانی. ہائے مکہ چھوڑا, حسین نے نقصان گننے شروع کیے. پہلی منزل پہ پہنچا یا حسین کو خبر ہوئی کہ سفیر مارا گیا. پہلی منزل پہ حسین قافلے سے جدا ہوئے. ایک ٹیلے کی دوسری طرف بیٹھ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا. سر سے امامہ اتار کے حسین نے زمین پہ رکھا. زاروں قطار حسین نے رونا شروع کیا. کافی دیر تک عالیہ کو حسین نظر نہیں آئے. کافی دیر کے بعد عالیہ کی آواز, اماں فضا, جی مرشدادی, اماں دیکھیں نا میرا حسین نظر نہیں آ رہا, اماں پتہ کرے نا میرا حسین کدھر ہے, اماں میرے غازی کو بلا. غازی چلتے چلتے عالیہ کے دروازے پہ, جی بی بی غازی میرے حسین کا پتہ کرنا, مجھے کافی دیر سے حسین نظر نہیں آئے. بی بی ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین اس ٹیلے کے پیچھے گئے. بی بی کی آواز آئی, غازی جلدی کر میرے حسین کو بلا, میرے دل گھبرا رہے, جلدی کر میرے حسین کو بلا. غازی چلتے چلتے وہاں پہ آئے جہاں حسین سر سے امامہ اتار کے بیٹھے رو رہے تھے. غازی کو آتے دیکھا, حسین نے جلدی سے امامہ سر پہ رکھا. غازی کے دونوں قدموں پہ ہاتھ آئے, کہا مولا مجھے بتاؤ تو صحیح میری زندگی میں کس نے رونے دی, مولا میری زندگی میں آپ کو رلایا کس نے. حسین کی آواز ہے, غازی نہ پوچھ, غازی نہ پوچھ. غازی کی آواز ہے, مولا مجھے بتا دیجئے تجھے بلایا ہے میری عالیہ نے. مالک اگر آپ گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوئے, مجھ سے عالیہ نے پوچھ لیا غازی تیری زندگی میں میرا بھائی روتا رہا ہے,
مولا میں کیا جواب دوں گا؟ مولا مجھے بتا دیجیے۔ مولا رو کیوں رہا؟ حسین کی آواز آئی غازی اگر میں بتاؤں گا تو برداشت نہیں کرے گا، میں ہوں بابا کے صبر کا وارث، تو ہے بابا کی شجاعت کا وارث، غازی اگر بتایا تو برداشت نہیں کرے گا۔ اتنا کہنا تھا غازی کی چیخ نکلی، کہا مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ مالک کہیں میری بہن تو بیوہ نہیں ہو گئی؟ حسین کی آواز ہے ہاں غازی تیرا مسلم مارا گیا ہے۔ غازی کی آواز ہے مولا مجھے ایک دفعہ میرا مسلم دکھا دے۔ حسین نے 2 انگلیاں دراز کی، کہا غازی میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ غازی نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، منظر کیا تھا؟ کوفہ کا شہر تھا، دار الامارہ کی چھتی، مسافر یوں گردن جھکا کے کھڑا ہے، کوئی تلوار لے کے مسافر کی گردن پہ مارن لگا ہے۔ غازی کی آواز ہے مولا تجھے ماں کے زخم پہلو کا واسطہ، اور مجھے ایک دفعہ کوفہ پہنچا دے، مجھے ایک دفعہ کوفہ پہنچا، لڑتا نہیں ہوں۔ حسین کی آواز ہے جب لڑنا نہیں ہے جا کے کرے گا کیا؟ غازی کی آواز ہے میں جا کے مسلم کا سر اٹھاؤں گا، میں جا کے مسلم کا لاشا سنبھالوں گا۔ حسین کی آواز ہے غازی نیچے دیکھ، اور غازی نے نیچے دیکھا، منظر کیا ہے؟ کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، اس نے اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، روک گئی آؤ میرا حسین کا سفیر، آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔